الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ چپ کرن دا نہیں عرض کیتا، درود شریف پڑھن دا کیا۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مل کے دو چار مرتبہ درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیش حق پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ جملہ بڑا بڑا سی، سبحان اللہ آکھن اللہ۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ دا بڑا مشہور و معروف لکھیا ہویا کلام ہے۔ پیش حق فرماندے نے اللہ دی بارگاہ وچ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اللہ دی بارگاہ وچ جدو آپ کھڑے ہونگے تو اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنگے امت واسطے، تو اللہ کریم شفاعت دا انعام عطا فرمائے گا۔ آپ فرماندے نے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے
جائیں گے. ایک باری تسی بھی مل کے آکھو آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمنے اسیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین نے ساڑھے تے ایک کرم فرمایا کہ سانو انسان بنایا ہے. سانو بولیے سانو انسان بنایا اور انسان بنانے تو بعد ساڑھے تے اللہ نے جڑا سب تو وڈا کرم کیتا ہے وہ اے وے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت اچ پیدا فرمایا ہے. حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. فرمایا قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب
ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب تمہاری تعریف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب عسا ان قریب ان یبعثک آپ کو کھڑا کرے گا رب کا آپ کا رب۔ گوڑیا تو ہاتھ لا کے بولو ذرا ایک بار سبحان اللہ۔ عسا ان قریب ان یبعثک کھڑا کرے گا رب کا آپ کا رب۔ رب تے آدم علیہ السلام دا بھی یہی ہے، ابراہیم علیہ السلام دا رب بھی یہی ہے، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا ان قریب حبیب اللہ تجھے، اے حبیب ان قریب تجھے آدم کا رب اس جگہ کھڑا کرے گا، انج نہیں فرمایا۔ فرمایا عسا ان یبعثک ربک، حبیب تیرا رب تجھے ان قریب اس مقام پہ کھڑا کرے گا مقام محمودہ، سونیا ایسی جگہ تے تینوں کھڑا کرے گا کہ جتھے سب سونیا تیریاں تعریفاں بیان کر دے ہون گے، جتھے سب تواڈیاں شاناں بیان کرنے گے، تواڈیاں عظمتاں بیان کرنے گے، تواڈیاں تعریفاں کرنے گے، تواڈیاں عظمتاں نو بیان کرنے گے۔ ایک کیڑا مقام ہوئے گا جتھے سب تعریفاں بیان کرنے گے۔ میں جناب دے سامنے چند احادیث پیش کروں گا، اور اس تو پہلے میں ایک قرآن پاک دی ایک اور آیت پڑھنا چاہنا۔ او آیت پڑھ کے یار سجن اکثریت دے نال ساڑھے سدھے سادھے سنیاں نو گمراہ کرنے دی کوشش کر دیں۔ گمراہ آج دا پہلے موضوع دا لفظ سن لو، آج دا موضوع ہے شفاعت مصطفیٰ کی ہے، بولیے تو صحیح یار، ادھر آواز بڑی کاٹے، بولو ذرا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ دینے، آیت الکرسی دے اندر وہ آیت ہے، وہ دا ایک حصہ اندھنے جی وہ پائی گال سونا قیامت دا جڑا دن ہونا ہی نا، وہ تھے کسے کم نہیں ہونا، کسے دی سفارش نہیں چلنی۔ کیوں؟ تو قرآن نہیں پڑھیا، وہ نور دی نا تو قرآن نہیں پڑھیا، قرآن تے پڑھیا ہے پر کیڑی جگہ تے لکھیا ہے بھئی جتھے کسے دی سفارش نہیں چلنی؟ کمال ہے یار، تو پڑھیا تو سمجھے ہی نہیں، چل یار منو نہیں پتا تو ہی دس دے۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کیڑا جڑا او دی بارگاہ شفاعت کرے سفارش کرے۔ بھائی یہ قرآن چ لکھے ہے کہ او دی بارگاہ چ کوئی سفارش نہیں چل دی۔ میں کہا ڈنڈی نہ مار، ایک کام یہودیاں دا ہوندا سی کہ مرضی دی آیت پڑھ لینی، مطلب دا حصہ بیان کر لینا، دوجا چھڑ دینا۔ میں کیا من ذا الذی یشفع عندہ تے پڑھ لئی، الا باذن کنے پڑھنا ہے؟ ستے پہ اللہ کریم نے فرمایا آسا ان یبعثک، آسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ارشاد فرمایا ان قریب اے حبیب تھوڑا رب تھانو اس جگہ تے کھڑا کرے گا، ایسی جگہ تے تھانو کھڑا کرے گا جتھے سب تھوڑیاں تعریفاں بیان کرنگے۔ او گرامی قدر حضرات، اے اللہ دا قرآن ہے، اے دوسری آیت اے بھی اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ فرمایا من ذا الذی، فرمایا کون ہے
یشفع جڑا شفاعت کرے سفارش کرے اندہو او دی بارگاہ دی اندر اے نہ پڑھ کے یار بیلی سدھے سادے مسلمان نو گمراہ کرنے دی کوشش کر دینے آندھے نے بھائی کوئی 11ویں والا کم نہیں ہونا کوئی 12ویں والا کم نہیں ہونا کسے خواجہ فرید بابا فرید کسے بھی کم نہیں ہونا بھائی تیرے کول دلیل کی ہے آندھے قرآن دی آیت ہے اللہ فرماندہ من ذلذی یشفع اندہو اللہ فرماندہ کون جڑا او دی بارگاہ بھی سفارش کرے او تے کسے دیاں سفارشاں نہیں چل دیاں میں کہا اینی تے گل ٹھیک ہے اللہ نے خود بیان کیتا ہے اسی دے منکر نہیں ہاں کیونکہ او مسلمان ہی کیڑا ہے جڑا قرآن دا منکر ہووے ساڈا تے ایمان ہے اسی قرآن دی ہر آیت نو مننے ہاں ہر آیت دے ہر لفظ نو مننے ہاں لفظ نہیں بلکہ ہر حرف دے اتے پئی ہوئی زبر زیر شد مد ہر چیز نو منن والے ہاں کسے دا بھی انکار نہیں کر دے پر ادھا حصہ آیت دا پڑھ کے ادھا چھڑ کے لوکاں نو گمراہ نہ کریا کر اللہ فرماندہ ہے من ذلذی یشفع اندہو الا باذنی فرمایا کون جڑا او دی بارگاہ بھی سفارش کرے نال ہی فرمایا سفارش کوئی نہیں کر سکدا الا باذنی مگر اللہ جنوں اذن دے گا او رب دی بارگاہ وچ شفاعت ضرور کرے گا جنوں اللہ اذن دے گا جنوں اللہ اختیار دے گا اللہ جی دیتے کرم فرمائے گا او بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر شفاعت ضرور کرائے گا آؤ ذرا ہون ذرا جڑی میں قرآن دی آیت دوران خطبہ تلاوت کی تھی اللہ نے فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا فرمایا ان قریب تو ہاڈا رب تھانوں ایسی جگہ تے کھڑا کرے گا جتھے سب تھوڑیاں تعریفاں کرنگے کہ مقام محمود کیے آؤ ذرا توجہ نال سماعت کرنا تبیان القرآن دے اندر علامہ سعیدی علیہ الرحمہ آپ نے اس بات نو بیان کیتا الجامع الاحکام القرآن دے اندر بھی یہ روایت موجود فرمانے نے کہ مقام محمود کیے او کیڑی جگہ جتھے کھڑے ہون گے میری سرکار کہ ساری دنیا میرے نبی دیاں تعریفاں کرے گی یہ مقام محمود کس چیز دا نام ہے فرمانے نے یہ مقام محمود نے 4 معنی مطلب بیان فرمائے فرمانے نے پہلا ادا معنی ہے کہ اللہ کریم مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا مطلب کی شفاعت کبریٰ دا کی مطلب ہے شفاعت کبریٰ انہوں کہنے نے کہ جنہیں سب تو پہلے شفاعت دا بوا کھولنا ہوئے میرے نبی تو پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک میرے نبی شفاعت نہیں کرنگے اس تو پہلے کوئی اور شفاعت نہیں کروا سکتا اللہ کریم میرے حبیب نو شفاعت کبریٰ عطا کرے گا دوسرا ادا معنی علماء لکھیا فرماندے نے قیامت والے دن اللہ کریم اپنے محبوب نو حمد دا پرچم عطا فرمائے گا علم پرچم عطا فرمائے گا چنڈا عطا کرے گا او چنڈا کٹا لمبا چوڑا ہوئے گا کئی اج چنڈیاں تو لڑ پہنے نے میں کیا او چنڈا کتنا کو ہوئے گا فٹ 1.5 فٹ 2-3 فٹ چوڑا لمبا نہیں بلکہ احادیث دا اگر مطالعہ کیتا جائے یہ چنڈا ایڈا لمبا چوڑا ہوئے گا مشرق تو لے کے مغرب تک نہیں بلکہ حدیث پاک جدا مفہوم ہے فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے دنیا دے آخری بندے تک جتنی بھی کائنات دے اندر دنیا گزری ہے فرمایا میرا جھنڈا ایڈا بڑا ہوئے گا ساری دنیا دے لوگ میرے اس جھنڈے دے تھلے کھلوتے ہونگے فرمایا دوسرا ادا مطلب مقام محمود دائے وے کہ اللہ کریم میرے نبی نو حمد دا جھنڈا عطا کرے گا نمبر 3 ادا مطلب تے معنی مفہوم ہے کہ اللہ کریم دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنگے کہ اللہ کریم محبوب نو فرمائے گا سونیا اے بیخ اے سامنے جہنم ہے سونیا جنوں دل کر دائی جہنم تو کڑ کے جنت وچ اپنے نال لے جا جنت وچ اپنے نال لے جا چوتھا ادا مفہوم علماء لکھیا فرماندے نے مقام محمود دا مطلب ہے
قیامت دا دن ہوئے گا عرش دے اتے اللہ کریم میرے نبی نو بٹھا چھڑے گا عرش دے اتے میرے حبیب علیہ السلام نو اللہ بٹھائے گا آؤ سنو ذرا دلچسپ احادیث نے آج میں کوشش بھی یہی کی تھی کہ احادیث رسول ہی بیان کی تھی آجا سبحان اللہ اس تو بھی ہولی کہہ لو کوئی گل نہیں بیمار بندہ ہو کے اپنی صحت دا بھی خیال نہیں رکھدا ٹیل لانا تسی میرے تو بھی لگدا کہ گواچے ہو یار بولو اونچی ساری سبحان اللہ حضرت عبد الرحمن بن ابی عقیل آپ فرماندے نے میں ایک دفعہ ایک وفد دے نال مل کے سرکار دی بارگاہ وچ آیا حضور دی بارگاہ کہندے نے سرکار دی بارگاہ وچ جان تو پہلے ساڈا نظریہ آئے سی کہ جیڑا بندہ حضور کو جاندہ سی ساڈے نزدیک اس بندے تو پیڑا بندہ ہی کوئی نہیں سی ہوندا جیڑا حضور کو جائے اسی انہوں بڑا برا بندہ سمجھ دے سن پر کہندے نے جدوں میں وفد دے نال مل کے سرکار دی بارگاہ وچ گیا نا تے مسجد نبی دے دروازے تو باہر اساں اپنیاں سواریاں نو بٹھا کے تے جدوں مسجد وچ گئے جا کے کہندے نے جدوں میں ودھا دا مکھڑا ویکھیا نا ہائے ہائے واللیل دیاں جدوں زلفاں ویکھیاں مازاغ دا کجلا ویکھیا ید اللہ دے گورے پیارے ہاتھوں ویکھے نا کہندے نے خدا دی قسمیں اس تو بعد اسی دنیا دا بہترین انسانی انہوں سمجھ دے ساں جڑا مصطفیٰ دی بارگاہ دی حاضری دے کے آندا ہوندا سی کہندے نے جدوں اسی اس وفد دے نال مل کے سرکار دی بارگاہ چ گئے جا کے بیٹھے تے حضور دا ایک غلام اس محفل چ اٹھیا اٹھ کے عرض کردا ہے اے بندہ عبد الرحمن بن ابی عقیل اے جے مسلمان نہیں سن ہوئے کہندے نے میں ویسے گیا تے میں منظر ویکھیا کلمہ انہاں بعد وچ پڑھیا کہندے نے اس محفل چ حضور دا ایک غلام اٹھیا تے اٹھ کے عرض کردا ہے آقا اللہ دی بارگاہ چ تساں وی دعا کرنی سی کہ اللہ تعالی تانوں وی انج دا ملک دیندا جویں دا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمایا سی مطلب کی کہ ساری دنیا تے حکومت ہوندی مشرق تو لے کے مغرب تک میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدوں اپنے اس غلام دا جملہ سنیا نا تو میری سرکار مسکرا پے حضور مسکرائے حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا میرے غلامہ کی آکھے ہی کہ میں انج دی دعا منگدا جویں دی سلیمان علیہ السلام منگی سی تے منوں بھی ساری دنیا تے حکومت ملدی مشرق تو مغرب جی حضور میرے نبی نے فرمایا میرے غلام سلیمان علیہ السلام نو دنیا دی اللہ حکومت دیتی ہے تے تیرے نبی نو اللہ نے ساری زمین دی حکومت بھی دیتی ہے آسمانہ دی حکومت بھی دیتی ہے اللہ یا غوث حضور علیہ السلام فرمایا اللہ نے مینوں زمین و آسمان دی حکومت عطا فرمائی انہاں نالوں بڑی حکومت اللہ مینوں دیتی اچھا آقا ہن سنو میرے کریم آقا دا ارشاد گرامی کائنات دے والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سن لو جتنے بھی نبی آئے نے ہر نبی نو اللہ کریم نے ایک دعا ایسی دیتی ہے او نبی جڑی بھی دعا او دعا جدوں چاہے منگ لوے فرمایا ہر نبی نے او دعا دا اذن اللہ جڑی دعا دا اذن دیتا سی ہر نبی نے او دعا زمین تے رہ کے منگ لئیے فرمایا نبیاں نے دعاواں زمین تے رہ کے منگ لئیاں فرمایا پر جڑی دعا دا اللہ اذن منوں دیتا ہے میں ہجے او دعا کوئی نہیں منگی او دعا میں ہجے نہیں منگی غلام مرد کر دینے کریم آقا کیوں نہیں جے دعا منگی کدوں منگنی ہے میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں او دعا میں زمین واسطے نہیں رکھی بلکہ او دعا میں قیامت دے دن واسطے رکھی ہوئی ہے
آقا او دعا کدوں منگو گے؟ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام او دعا میں قیامت دن واسطے رکھی ہے۔ حضور کی دے واسطے رکھی؟ فرمایا کسے اور واسطے نہیں، میں اپنی امت واسطے رکھی ہوئی ہے۔ او دعا میں اپنی امت واسطے رکھی ہوئی ہے۔ یہ روایت جڑی میں پڑھی ہے تفسیر خادم دے اندر، امام خادم رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جلد 3 صفحہ نمبر 141 درج فرمائی۔ تفسیر مظہری دے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے بھی نقل فرمایا۔ تبرانی شریف دے اندر امام تبرانی نے لکھیا، مسند البزار اندر روایت موجود، شواہد الحق اندر روایت موجود، شفا شریف دے اندر امام قاضی عیاض مالکی نے بھی اس نے نقل فرمایا ہے۔ حضور فرماندے نے میرے غلاموں اے دعا میں قیامت والے دن واسطے بچا کے رکھی ہے۔ ہر میں جدو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا اس ٹائم میں دعا رب دی بارگاہ وچ منگاں گا اپنی امت دی شفاعت واسطے، امت دی شفاعت واسطے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں اے اختیار دیتا ہے۔ پیر ناصر عباس صاحب کو ہور ہونگے جنہاں دے نبی نو اختیار نہیں۔ حضور دی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے منو اختیار دیتا ہے۔ اے حبیب سونے چاہیں تے ادھی امت جنت چ لے جا بغیر حساب دے، چاہیں تے ادھی امت جنت چ نال لے جا اور چاہو انہاں دی شفاعت کرو۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا میں اے نہیں کیا یا اللہ ادھی امت دے دیتے میں لے کے جنت ٹر جانا۔ سرکار پر تساں کی کیا ہے؟ آقا فرماندے نے میں عرض کی تھی یا اللہ میں ادھی نہیں کھڑنی۔ جنہوں اے حدیث سن کے انہا جملہ سن کے بھی خوشی نہیں ہوئی، پتہ نہیں پھر خوشی کدوں ہونی انہوں اس جملہ۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں میں عرض کی تھی یا اللہ میں ادھی نہیں لے جانی۔ حبیب پھر یا اللہ تو مینوں شفاعت دا اذن دے دے، مینوں شفاعت دا اذن دے دے میں لے جاؤں گا جنت۔ شفاعت کروا کے تو میرے آقا نے جڑا جملہ تھے بولیا وہ بڑا کمال ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں اختیار دیتا، ٹھیک ہے سونے تینوں شفاعت دا اذن دیتا۔ تو میرے نبی پتہ کی فرمایا؟ آقا فرمایا تسی کی سمجھ دے ہو میں صرف چنگیاں دی شفاعت کرنی، صرف چنگیاں دی شفاعت کرنی؟ حضور کدی پر کرو گے؟ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں چنگے تیوں جی بھی ٹوری جان گے میں تے گناہگاراں دی شفاعت کرا کے جنت چلا کے جانا۔ کسے بڑے مزے دا جملہ بولے آنے کیا گناہگاروں میں خود کے شامل پارسا ہوں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے۔ میرے کریم آقا فرماندے نے غلاموں میں شفاعت کرا کے شفاعت کردہ جاؤں گا، اللہ جنت چ میرے امتیاں نو بھیجدا جائے گا۔ اور حدیث پاک سننا حضور فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، سب تو پہلے میری قبر شک ہوئے گی، میری قبر شک ہوئے گی۔ اور حضور فرماندے نے اللہ کریم منو ایک جنتی جوڑا پوائے گا، جنتی جوڑا۔ فرمایا جنتی جوڑا پوا کے عرش دے منو سجے پاسے اللہ کھلارے گا، عرش دے سجے پاسے۔ فرمایا جدو عرش دے سجے پاسے اللہ منو کھلارے گا نا، تے آقا کریم فرماندے نے میں اس مقام تے کھلوتا آنگا جتھے دنیا دا کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے تو علاوہ سرکار فرماندے نے کوئی بندہ اتھے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ فرمایا میں اتھے کھڑا ہوں۔ وہ کسی دا بڑا مزے دا شعر ہے، انہیں کیا فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا، کیا جڑا اللہ پاک نے میدان محشر سجانا ہے نا یہ دے سجان دا اور کوئی مطلب نہیں، فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب دی عظمت نو وکھانا ہے لوگاں دے سامنے۔ اوہ آئی میرا نبی جدے بارے چاندے سو انہوں کاند پیچھے دا پتہ نہیں،
اے ہی میرا حبیب ہے جدے بارے زبانیں تان استعمال کر دے سو آج اپنی حالت ویکھو تے میرے محبوب دا مقام ویکھو تفسیر خازن دے اندر امام خازن رحمت اللہ علیہ بڑی دلچسپ ایک روایت بیان فرمائی حدیث پاک دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث پاک دی عبارت پڑھنا چاہنا محبت نہ بولو ایک پوری سبحان اللہ پھر پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ ان عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی وقال عیسیٰ ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكي حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے ایک دن میری سرکار مسجد نبی جب بیٹھے سن بیٹھیاں میرے نبی نے قرآن نو پڑھیا قرآن دی تلاوت کی تھی تے پڑھ دیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ایک دعا میرے نبی دیاں نگاہاں دے سامنے آئی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی آندنے یا اللہ اے پروردگار عالم میں صبح بھی تبلیغ کی تھی راتی بھی تبلیغ کی تھی رب انہن عدللنا کثیرا من الناس یا اللہ اے میری قوم گمراہ ہو چکی ہے میں انہوں صبح بھی تبلیغ کی تھی راتی بھی تبلیغ کی تھی پر مولا انہاں راہ فرار اختیار کیتا ہے کہ میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا مولا فمن تبعنی فإنہ منی یا اللہ جڑے میری اتباع کرنگے او میرے ہونگے فمن عصانی فإنک غفور الرحیم تے یا اللہ جنہ میری نافرمانی کی تھی تو بخشن والا مہربان چاہے تے بخشی نہیں تے تیری مرضی ہے تے میرے نبی نے اے پڑھ دیاں نالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ایک دعا پڑھی عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم ان تعذبهم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اللہم ان تعذبهم فإنہم عبادک یا اللہ اگر انہاں بندیاں نو عذاب دینا چاہنا ہے تے دے لے تیرے ہی بندے نے تینوں کڑا کو پوچھن والا ہے تیری مرضی ہے یا اللہ چاہے تے انہاں نو عذاب دے دے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ تے یا اللہ چاہے تو انہاں نو بخش دے میں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تے یا اللہ تو غالب حکمت والا ہے میرے نبی اتنا پڑھ کے فرفع یدیہ میرے نبی نے پڑھ دیاں ابراہیم تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا پڑھ دیاں سار فرفع یدیہ میرے نبی نے اپنے دوویں ہاتھ بلند فرمائے ہاتھ بلند کر کے جڑے جملے میرے آقا دی زبانی چو نکلے کوئی لمبا چوڑا کلمہ کلام نہیں بس دو لفظ میری زبان میرے مصطفیٰ دی زبانی چو نکلے کی لفظاً اللہ دی بارگاہ چند قدر اللہم امتی امتی دو لفظ صرف دو لفظ اللہم امتی یا اللہ میری امت بس جدوں میرے نبی اتنا جملہ بولے وبکا انہیں دو جملے بولنے تو بعد میرے نبی دیاں اکھاں بچوں عشق جاری ہو گئے میرے حبیب رون لگ پے ادھر محبوب روئے نے زمین تے میرے آقا روئے نے فقال اللہ عز و جل یا جبریل میرے اللہ نے فرمایا اے جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا اذهب الى محمد اے جبریل سدرۃ المنتہا چھڑ دے چل میرے حبیب دی بارگاہ تے جا کے میرے حبیب نو پوچھ سونے ما یبکی
سونے دس اج رویا کیوں ہے سونے دس رویا کیوں ہے حالانکہ رب العالمین خود جاندہ ہے کہ میرا حبیب کیوں رو رہے ہے لیکن جبریل نو کھل کے دسیا کائنات والے ہو اے میرا حبیب ہے اے دا رونا ساڈے کولوں ویکھیا نہیں جاندا فرمایا چل میرے حبیب دی بارگاہ دے اندر جا کے پوچھ سونے ما یبکیک سونے کیوں روئے ہو جناب جبریل سرکار دی بارگاہ وچ آئے آ کے سلام پیش کیتا میرے کریم نبی نے جواب دیتا فرمایا جبریل کیویں آئے عرض کیتی سونے اللہ والو تھوڑے ول نالے تھوڑے رب دا سلام لے کے آیا نالے رب دا تھوڑے ول پیغام لے کے آیا نالے سلام لے کے آیا نالے رب دا تھوڑے ول پیغام لے کے آیا اے جبریل دس کیڑا پیغام ہے میرے خالق تے مالک دا کہ جناب جبریل عرض کر دینے سونے اللہ پوچھ دائے میرے حبیب نو پوچھ سونے آج رون دی کی وجہ ہے سونے آج روئے کیوں ہو میرے حبیب نے فرمایا جبریل آج قرآن پڑھیا ہے تے پڑھ دیا ابراہیم دی دعا میری اکھاں دے سامنے آئی ہے ابراہیم نے عرض کی تھی یا اللہ اے میں دینے بھی تبلیغ کی تھی راتی بھی پر قوم گمراہ ہو گئی اے میرے آنکھیں نہیں لگی تے میرے محبوب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ذکر کر دیا جناب جبریل نے فرمایا آج جبریل حضرت ابراہیم فرمایا سی فمن تبعنی فإنہ منی عرض کی تھی یا اللہ جڑے چنگے نے ہو میرے نے ومن عصانی فإنہ غفور الرحیم یا اللہ جنہ میری نافرمانی کی تھی ہے تو بخشن والا مہربان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکھے اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک یا اللہ اگر تو انہا بندیاں نو عذاب دینا چاہیں کہ تیرے بندے نے وَإِن تَغْفِرْ لَخُمْ اگر تو انہا نو معاف کر چھنے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یا اللہ تو غالب حکمت والا ہے میرے نبی فرمایا جبریل میں نو اپنی امت دا خیال آیا ہے کہ میری امت انہا دے گناہ بھی زیادہ نے جبکہ سب امتاں تو زیادہ گناہ میری امت کرے گی کہ میں نو اپنی امت دا خیال آیا ہے جبریل امین گل سن کے اللہ دی بارگاہ وچ واپس چلے گئے اے مولا تیرا حبیب تے اپنی امت دے غم وچ رو رہا ہے اللہ کریم فرمایا جبریل ایک باری پھر میرے حبیب دی بارگاہ وچ جانا سبحان اللہ سارے بولیے درے سجاد چوکے بولو درہ سبحان اللہ اے جبریل ایک باری پھر میرے حبیب دی بارگاہ جاؤ یا اللہ ہن کی کراں فرمایا جا کے میرے حبیب نو کھو سونے اللہ پہ فرمان دے فَقُلْ إِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ کمال جملہ ہے جبریل آکے کہنے نے سونے اللہ پہ فرمان دے اِنَّا سَنُرْدِيكَ اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ اللہ پہ فرماندہ سونے اِنَّا بے شک ہم سَنُرْدِی کا سونے تینوں راضی کرانگے فی امت کا تیری امت دے معاملے وچ وَلَا نَسُوكَ سونے تینوں پریشان نہیں ہون دیاں گے سونے تینوں اسی پریشان نہیں ہون دیاں گے اے محبوب کل امت یہ ساڑھا تے کئی بات ہے اسی تے پہلے ہی کہہ چکی ہاں وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ساڑھا اگئی بات ہے سونے آسی تینوں اینا دیاں گے کہ حبیب تسی راضی ہو جاؤ گے وہ سما کیسا سی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا وہ سما کیسا سی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا کی کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے
بھی ہے ذوق نال پڑھنے دا مل کے زبردستی نہیں کوئی ڈنڈا سوٹا نہیں جے ذوق ہے تو ہاتھ کھڑا کرو پتہ لگے بھی تسی ذوق اچ بیٹھے ماشاءاللہ اللہ کرے بھائی اٹھیا چلو ماشاءاللہ ہاتھ چک کے درا میں لگے کہنے وہ سما کیسی شان ہوگا وہ سما کیسا سی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے محبوب تہاڈی امت دے بارے تانوں ناراض نہیں کران گے انا سنردیک فی امتک تانوں تہاڈی امت دے بارے راضی کر چھڑاں گے ولا نسوق سونیا تانوں غمزدہ نہیں کران گے تانوں پریشان نہیں ہون دیاں گے جے میں آکھو گے سونیا اوویں کر چھڑاں گے لو جی دو حدیثاں میں اور پڑھنی ہیں ایک حدیث مختصر ہے ایک حدیث جامع ہے بڑی لمبی حدیث تقریباً 1.5 صفحے پوری عربی پڑھنی ہے جی ٹھیک ہے جی صحیح مسلم شریف جی پہلے اختصاراً جڑی حدیث ہے وہ سماعت کرنا آمین جی آمین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا تے دنیا معاشر دے میدان انج پھر دی ہوئے گی جی میں دریا وچ پانی دیاں لہراں پھر دیاں کدی دریا وچ ویکھیا پانی کی میں جاندہ ادھروں ٹھل ہوندی ادھر چلی جائے ادھروں لہر آئی ادھر چلی سرکار فرماندے نے قیامت دے دن محشر دے میدان دنیا ادھروں ادھر جائے گی ادھروں ادھر آئے گی فرمایا اس عالم دے اندر ادھروں ادھر ادھروں ادھر چل دیاں کدی ادھر جان گے کدی ادھر جان گے فرمایا گرمی نہیں ہوئے گی گرمی اتنی ہوئے گی کہ سورج بالکل قریب ہوئے گا زمین تانبے دی طرح تپ دی ہوئے گی فرمایا اس عالم دے اندر دنیا چلے گی معاشر دے میدان ہے تے پریشانی کی ہوئے گی ہر ایک اس سوچ دے وچ اس فکر وچ ہوئے گا کہ جنت وچ بھی جانا ہے تو کچھ بندیاں جہنم میں جانا ہے پر جانا ادوں میں جدوں صاحب ہویا حساب کتاب ہونا ہے تو پھر جانا ہے تے ہجے حساب شروع ہی نہیں ہوندا پیا کسے طریقے نہ اللہ اج جلدی جلدی ساڑا حساب کرے جے جنت جانا ہے تاں جا کے سکون لئیے تو جے ساڑے عمل اچھے نہیں تو چلو دو کھچتے جائیے پر اے جڑا ماحول ہے یہ برداشت نہیں ہوندا پیا سرکار فرماندے نے ادھروں ادھر جان گے ادھروں ادھر جان گے ساری دنیا سرکار دے فرمان جڑے لفظ نے فرمایا دنیا انج محشر دے میدان پھرے گی جی میں دریا وچ پانی دیاں لہراں پھر دیاں کدی ادھروں ادھر ادھروں ادھر فرمایا اس عالم وچ ادھروں ادھر ادھروں ادھر چل دیاں سرکار فرماندے نے دنیا ٹر دیاں حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ چ پہنچ جائے گی کتھے ہولی ہولی بولو کتھے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ دی بارگاہ دنیا پہنچے گی تے جا کے دنیا عرض کرے گی اے اللہ دے نبی تسی ابو البشر ہو تے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو ہاں اے حساب تے شروع کرے ساڑا اے معاملہ تے شروع ہوئے آدم علیہ السلام کی فرمان گے آپ فرمان گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی اذهبوا الى غیری میں پہلے عرض کیتا ہے یہ مختصر حدیث پاک تفصیلاً اگلی حدیث پاک عرض کروں گا لیکن چونکہ دعا حدیثاں بڑا لطف ہے میں اس واسطے دوبے ملا کے پڑھنا چاہتا ہوں فرمایا آدم علیہ السلام کہن گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری آج تے میں اپنی جان دا فکر پہ ہے میں اپنی جان دا فکر اذهبوا الى غیری
اے لفظ بڑے قابل توجہ. او جی غیر کول جان دی ضرورت ہی نہیں. میں کہا دنیا جو آدم علیہ السلام کو ٹر گئی تے آدم علیہ السلام نے بھی نہیں پتا بھئی کتھے جانا چاہیے. آدم علیہ السلام نے بھی پتا کتھے جانا چاہیے سی معاشر دے میدان. آدم علیہ السلام کہندے ہو گل سنو میرے ول جو آئے ہو اذهبوا الى اللہ سدھے جاؤ. اللہ نہیں سندا تہاڈی پر انج نہیں فرمان گے اذهبوا الى غیری میرے تو علاوہ کسی غیر وال جاؤ. اذهبوا تسی جاؤ الى غیری میرے غیر کے پاس میرے تو علاوہ کسی اور وال جاؤ. حضور فرماندے نے آدم علیہ السلام تو دنیا ٹرے گی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا جائے انہوں نے بھی آکے انجی کہنے وہ بھی فرمان گئے اذهبوا الى غیری میرے تو علاوہ کسی دوسرے وال جاؤ. حضور فرماندے نے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جان گے وہ بھی کہن گے میرے تو دوسرے وال جاؤ. فرمایا پھر دنیا موسیٰ کلیم اللہ کو لائے گی آپ بھی یہی فرمان گے کسے میرے تو دوسرے کو جاؤ. پھر دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جائے گی تو عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے وہ جب میرے کو آ گیا ہونا تے اور رل کے مصطفیٰ دی بارگاہ میں چلنا ہے. چلو سرکار دی بارگاہ. حضور فرماندے نے ادھر عیسیٰ علیہ السلام میرے وال ٹورن گے سرکار فرماندے نے ادھر حمد دا چنڈا لے کے میں آندا ہوں. حمد دا چنڈا لے فرمایا میں آواں گا. ان لفظ مزے دینے سننا ذرا. کملی والے آقا فرماندے نے جدوں دنیا پریشان ہوئے گی نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر نبی کہے گا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں دنیا نو لے کے میرے والا میں ہون گے کیسا ہو سما آئے گا. دل والے کہنے ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. سرکار فرماندے نے جدو میرے ول دنیا آئے گی سرکار فرماندے نے جدو دنیا میرے ول آئے گی فرمایا میں اللہ دی بارگاہ دی اندر سر سجدے چ رکھاں گا. جملہ توجہ نال سماعت کرنا. فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر میں سر سجدے چ رکھاں گا. فرمایا اللہ دی بارگاہ چ سر سجدے وچ رکھ کے اللہ دی ایسی حمد کراں گا کہ میرے تو پہلے کسے نے بھی انج دی اللہ دی حمد نہیں کیتی ہوئے گی. آدم علیہ السلام تو لے کے اے دنیا دے آخری بندے تک کسے نو اے حمد ہی نہیں آئے گی جیڑی حمد محشر والے دن میں کراں گا. فرمایا جدوں میں سر سجدے چ رکھ کے اللہ دی انہاں لفظاں نال حمد کراں گا اللہ فرمائے گا سونیا اے دنیا وچ تے سجدہ کردا ہی نہیں آئے اج محشر دا میدان ہے. ارفع رأسک شل توتا وشفا تو شفا. سونیا اج سر چک لے وشفا. ارفع رأسک سونیا سر چکو سونیا سر چکو. ارفع رأسک شل توتا. سونیا آج منگو جو منگو گے اسی عطا کریں گے. وشفا تو شفا جدی شفاعت کرو گے اسی قبول فرما لواں گے. شفاعت کرو وشفا تو شفا شفاعت کرو اسی قبول کریں گے. سنیا دا بے تاج بادشاہ ترنم اور سوز دا عظیم بادشاہ پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کلام لکھیا کہ معاشر دے منظر نو سامنے رکھ کے کہندے نے وہ کیسا سما ہوئے گا جدو میرے نبی نے سر سجدے چ رکھیا ہوئے گا. گناہگار پریشان ہونے گے تے آقا سر سجدے چ ہوئے گا تے کی ہوئے گا. کہنے نے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے
جڑے بندے نے شروع تو لے کے ہون تک بھی سبحان اللہ نہیں آکھی ایک باری ہاتھ چوکے بھی آکھو سبحان اللہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں گناہگاروں کی بخشش کا اصرار کریں گے کہ اللہ فرمائے گا سونیا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے جڑی ہے میری جباری تے قہاری بیکھ رہے ہیں نا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے رہ گئی گل تیرے غلامہ دی تیرے چاہن والوں سے ہم پیار کریں گے تیرے چاہن والوں سے بولو تیرے چاہن والوں سے تیرے چاہن والوں سے ہم پیار سنبھالو یہ زلفیں چہرے کو اٹھا لو سنبھالو یہ زلفیں چہرے کو اٹھا لو توجہ سنبھالو یہ زلفیں چہرے کو اٹھا لو ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے اللہ فرمائے گا گھبراؤ نہ محبوب یہ مجدہ سنا دو مجدہ کہنے نے خوشخبری نو اللہ فرمائے گا گھبراؤ نہ محبوب یہ مجدہ سنا دو جو کہہ دو گے وہی ہم یار کریں گے جو کہہ دو گے وہی ہم یار کہیں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں سرکار کہیں گے ہو جی کتاب دا نام ہے صحیح مسلم سعودیہ دی چھپی ریاستوں ادھا صفحہ نمبر ہے 102 کتاب دا سجا پاسا پہلی لہن سبحان اللہ توڑے سبحان اللہ آکھن تو بھی میں 2-3 بار آنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لو حدیث پاک دے الفاظ سننا اے او سونے سچے الفاظ نے جڑے اللہ دے حبیب دی مقدس زبانی چو ادا ہوئے نے حدثنا حماد بن زید حدثنا ماد بن ہلال الازنی
حدثنا حماد بن زید حدثنا معبد بن ہلال الانسی قال انطلقنا الى انس بن مالک وتشفعنا بثابت فانتهينا اليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه واجلس ثابتا معه على سريره فقال له يا ابا حمزة ان اخوانك من اهل البصرة يسألونك ان تحدثهم حدیث الشفاعة قال حدثنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم الى بعض فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله تعالى فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله تعالى فيؤتى موسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فأؤتى فأقول أنا لها انطلق فاستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام سیدنا انس بن مالک سارے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ حضرت انس بن مالک دے کول حضور دے کچھ غلام آ گئے انہاں آ کے آکھیا اے انس سانو حدیث شفاعت سناؤ کہ قیامت والے دن ساڑھے آقا کیویں شفاعت فرمان گے حضرت انس بن مالک نے فرمایا سن لو قیامت دا دن ہوئے گا اذا کان یوم القیامت ما جناس بعضهم الى بعض قیامت والے دن لوگ بعض دے کول جان گے ادھر او دے کول حتیٰ کہ چل دیاں فیأتون آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو پہنچ جانے گے تو کہنے گے کی آکے اللہ لفظ بڑے قابل توجہ آدم علیہ السلام نو آکے کہنے گے فیقولون لہو اشفا لذریتک اے آدم علیہ السلام اپنی اولاد دی شفاعت کرو اشفا لذریتک اپنی اولاد دی شفاعت کرو حضرت آدم علیہ السلام آپ بولن گے آپ فرمان گے فیقولو لست لہا آج جملے بڑے توجہ والے جدوں آ کے کہنے گے نا جناب اپنی اولاد دی شفاعت کرو اللہ جباری تے قہری تے میں تے بڑا سختی دا دینے کہ جناب شفاعت کرو نا کام شروع ہوئے آدم علیہ السلام پتہ کی کہنے گے لست لہا جتے کھلو کے شفاعت کرنی ہے نا وہ میرا مقام نہیں لست لہا وہ میرا مقام نہیں تسی انج کرو آپ فرمان گے وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمِ انج کرو ابراہیم علیہ السلام کو ٹر جاؤ کیوں فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ تَعَالَى ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے انہاں کل جاؤ آقا فرمانے نے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لانگے آکیوں جی آکھنگے اے اللہ دے نبی ساڑھی شفاعت کرو آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم کو پیجن گے تو ابراہیم علیہ السلام کی فرمان گے آپ فرمان گے لست لہا جتھے کھلو کے شفاعت کیتی جانی ہے وہ میرا مقام نہیں
مقصد کی اے شفاعت کبریٰ ہے تو شفاعت کبریٰ میرا حق نہیں، ایک کام میں نہیں کر سکتا. تسی یہ کرو وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ. تسی یہ کرو موسیٰ علیہ السلام کو ٹر جاؤ، وہ کلیم اللہ نے، انہوں نے کوہ تور تے کھڑے ہوں کہ رب نے گلاں کیتیاں نے، تسی کلیم اللہ کو چلے جاؤ. حضور فرماندے نے لوگ چل دیاں جناب کلیم اللہ کو لان گے تے آ کے انہوں نے بھی یہی کہن گے. حضرت کلیم اللہ علیہ السلام فرمان گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا، فرمان گے یہ مقام میرا نہیں. تسی یہ کرو وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹر جاؤ، وہ کلمت اللہ بھی نے تے روح اللہ بھی نے. سرکار فرماندے نے ساری دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لائے گی. کیا کہ کہن گے جناب ساڑھے واسطے شفاعت کر دیو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے لست لہا، یہ شفاعت کرنا پہلی شفاعت کرنا ہے میرا کم نہیں. انج کرو وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ. آؤ سارے رل کے سرکار کو جائیے. انہاں دا ایک بیلی انہاں دا انہیں ایک بڑا پیارا شعر لکھیا، کہندہ ہے معاشر دا میدان ہونا ہے نا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، دنیا عیسیٰ علیہ السلام کو لا جائے گی تو کہنے گے جناب شفاعت کرو. عیسیٰ علیہ السلام پتہ کی فرمان گے عیسیٰ نے لوکاں تائیں، عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سناونا. بابے نے گل بڑی چنگی کی تھی. عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سناونا، باج محمد تینوں کسے نہیں چھڑاونا. اور میں کہا ساڑھی نہیں وڈیاں دی اپنے دی مان جاؤ. عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سناونا، باج محمد تینوں کسے نہیں چھڑاونا، اور وچ مصیبت کسے کم نہیں آونا، وچ مصیبت کسے کم نہیں آونا. آندہ قیامت دا دن ہونا ہے کہ اوتھے بھی جنہیں باں پھڑنی ہے او دا نام جناب محمد مصطفیٰ ہے. تے میرے اللہ حضرت اسے واسطے ہی فرمایا نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج ویلہ ہی آج مان، پھر کی فائدہ. سنو عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ. اور یہ کرو سرکار کو چلیے. حضور فرماندے نے پھر میرے کو لان گے. جدو میرے کو لان گے نا آئے ہائے سرکار فرماندے جدو میرے وال لان گے سارے نبی کہیں دے رہنے لستو لہا، لستو لہا، اے میرا کام نہیں، اے میرا مقام نہیں، اے میرا مقام نہیں. صحیح مسلم پہ پڑھنا صفحہ 102 سعودیہ دی چھپی. سرکار فرماندے نے سب نبی کہنے گے لستو لہا، لستو لہا، لستو لہا، اے شفاعت کبریٰ میرا کام نہیں، میرا کام نہیں، میرا کام نہیں. فرمایا جدو عیسیٰ علیہ السلام میرے وال کلن گے نا، فرمایا کہ میں کھلوتا ہوں گا تو میں وہ کیا کھاں گا آنا لہا، اوے کام میں ہی کرنا جے. آنا لہا، آنا لہا، آنا لہا. اوے اے جنہیں شفاعت کبریٰ کرنی ہے، جنہیں سب تو پہلے شفاعت دا بوا کھولنا ہے، او میں ہی محمد مصطفیٰ. سرکار فرماتے ہیں میں کہوں گا انا لہا انتا لکھو. اوے ایک کام میں ہی کرنا ہے، آؤ میرے نال، آؤ میرے نال. سرکار فرماتے ہیں پھر دنیا میرے نال ٹر پوے گی. فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي، فرمایا پھر میں رب دی بارگاہ چو اذن لواں گا، اجازت لواں گا. اے من ذا الذی یشفع عنده الا بِإِذْنِهِ. حدیث پڑھ اکھا تو بغض دی پٹی لا کے من ذا الذی یشفع عنده یشفع عنده اگے الا بِإِذْنِهِ کنے پڑھنا ہے؟
حدیث میرے نبی دی ہے، میرے نبی نے ساری گل سمجھا کے دسیا، فرمایا سب تو پہلے جنہوں شفاعت دا اذن ملنے، فرمایا فاستأذنوا علی ربی فیؤذن لی، فرمایا سب تو پہلے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچوں میں اذن لواں گا، فیؤذن لی، سرکار فرماندے نے جدوں میں اذن لواں گا اللہ مینوں شفاعت دا اذن عطا فرما چھڑے گا۔ اے من الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون جڑا دی بارگاہ سفارش کرے مگر جنوں اپنا اذن دے تے جنوں سب تو پہلے اذن شفاعت ملنا ہے او تیرے تے میرے کریم نبی علیہ السلام نے۔ حدیث دے الفاظ اجے مکے نہیں، اجے ادھی حدیث رہندی ہے پیچھے، سبحان اللہ بولیے ذرا پیار نال۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے پھر میں جدو اللہ دی بارگاہ چوں اذن لواں گا، فرمایا اذن لے کے فاقوم بین یدیہ، فرمایا پھر میں اللہ دے سامنے ہوں گا۔ ہائے 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 کیسی گل ہے یار، اللہ دے سامنے ہے۔ سرکار فرماندے نے فاقوم بین یدیہ فاحمدہ بمحامد لا اقدر علیہ الآن یلہمنیہ اللہ تعالی، سرکار فرماندے نے جدوں میں اللہ دی بارگاہ کھڑا ہوں گا نا تے اللہ پاک مینوں ایسے جملے القا کرے گا اپنی حمد دے جڑے پہلے کسے نوں نہیں دسے، مینوں دسے۔ فرمایا میں انہاں جملیاں دے نال اللہ دی حمد کراں گا تے جدوں میں حمد کراں گا نا تے فرمایا پھر کی ہوئے گا، آقا فرماندے نے ثم اخر لہ ساجدن، فرمایا او جملے میں لے کے تے اللہ دی بارگاہ وچ سر سجدے وچ رکھ چڑھا گا، سر سجدے وچ رکھ کے تے میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کراں گا تے اللہ فرمائے گا فیقال لی یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع، اللہ فرمائے گا سونیا سر چکو نا، ارفع رأسک سونیا سر چکو، وقل اور کہو گل کرو سونیا، سونیا آج کرو کچھ بولو نا جناب، سونیا کچھ بولو، یسمع لک سونیا تسی جو بولو گے اسی سناں گے، تسی جو بھی بولو گے نا اسی سناں گے۔ اگے فرمایا وَسَلْ تُعْطَى سونیا جو منگو گے اسی دیاں گے، وَشْفَعْ تُشَفَّعْ آج شفاعت کر دے جاؤ اسی قبول فرمان دے جاواں گے۔ ہن اگلا جملہ سننا، سرکار فرماندے نے جدو اللہ مینوں اذن دے گا نا تے میں پتہ کی کہاں گا، میں کہاں گا فَأَقُولُ اللہ اکبر، اے جملے سننا تے اپنے مان تے ناز کریا کرو، اپنے بختاں تے ناز کریا کرو، اللہ نے سانو کتنا لجپال نبی عطا فرمائے۔ میرے کملی والے آقا فرمانے نے جدو اللہ رب العالمین نو اذن دے گا، اللہ کریم جدو میں نو اذن عطا فرمائے گا کہ میں عرض کراں گا فَأَقُولُ یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کہ اللہ کریم فرمائے گا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَيُقَالُ لِي انطلق، اللہ فرمائے گا سونیا ٹور جا چل، فمن کان فی قلبہ مثقال حبۃ من برۃ او شعیرۃ من ایمان فاخرجہ منہا، اللہ فرمائے گا سونیا چل نہ جاؤ سونیا ٹرو تے جیدے دل دے اندر گندم جتنا گندم جنہ کنک جنہ کنک دے دانے جنہ یا جو دے دانے جنہ جیدے دل وچ ایمان انہوں پھڑ کے جنت وچ نال لے جاؤ، جیدے دل دے اندر گندم دے دانے جتنا ایمان ہے یا رائی دے دانے جتنا جیدے دل دے اندر ایمان ہے انہوں نال لو تے جنت وچ لے جاؤ۔ سرکار علیہ السلام فرماندے نے اللہ جدو فرمائے گا فَأَنْتَلِقُ فَفْعَلْ، فرمایا اللہ فرمائے گا کہ میں انج کراں گا جیدے دل وچ گندم دے دانے
دانے جتنا یا رائی دے دانے دے برابر جدے دل وچ ایمان ہوئے گا آقا فرماندے نے میں پھڑ کے جنت وچ لے جاؤں گا ثم ارجع الی ربی فرمایا انہاں نو جنت توڑ کے میں پھر آ جاؤں گا آئے انہاں نو ٹور کے جنت وال سرکار فرماندے نے میں پھر اللہ دی بارگاہ چا جاؤں گا تے ثم ارجع الی ربی تعالی فاحمدہ بتلک المحامد ثم اخر له ساجدا سرکار فرماندے نے انہاں نو جنت وال ٹور کے پھر اللہ دی بارگاہ جا کے سجدہ کراں گا تے اوہی دعا کراں گا انہاں لفظاں دے نال پھر اللہ فرمائے گا فیقال لی یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع اللہ وصلتو وشفع تشفع قالوا فاقول یا رب امتی امتی فیقال لی انطلق فمن کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجہ منہا اللہ فرمائے گا سونیا اگے تے جدے دل دے اندر ایک گندم دے دانے جنہ یا رائی دے برابر جدے دل وچ ایمان سی انہاں نو جنت لے کے گیا سونیا ہن جدے دل وچ رائی دے دانے دے برابر بھی صرف ایمان ہے انہوں بھی جنت چلے جاؤ آقا فرماندے نے میں لے کے جنت چھڑ کے آواں گا پھر آ کے اللہ دی بارگاہ چل کراں گا اللہ فرمائے گا سونیا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا ہن انج کرو اے جدے دل دے اندر فمن کان فی قلبہ ادنا 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 مسکال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجہ من النار فانطلق فافعل او کما قال میرے نبی فرمانے نے اللہ فرمائے گا سونیا اگے جی دے دل وچ گندم دے دانے جتنا ایمان سی رائی دے دانے دے برابر ایمان سی پھر جی دے دل وچ صرف رائی دے دانے جتنا ایمان سی انہاں نو جنت چھڑ کے آئیو سونیا اج اساں جو تھانوں آکھیا تھوڑی موڑنی نہیں جویں آکھو گے اونج کران گے جاؤ ایک واری پھر جی دے دل دے اندر رائی دے دانے تو ادھا حصہ بھی ایمان ہے انہوں بھی پھڑو تے جنت وچ نال لے جاؤ اے شانہ نے اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمائیاں اللہ انہا شانہ نو من کے زندگی بسر کرنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے وآخر دعویان